کریم بہنوں اور بھائیوں اور بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر ہم میں سے کسی سے یہ پوچھا جائے کہ ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے، اللہ رب العزت نے ہمیں اس سرزمین پر کیوں بھیجا ہے، اور اس پوری کائنات میں اس روئے زمین پر انسان کی خلقت، اس کے پیدا کیے جانے کا کیا مقصد ہے، تو قرآن مجید کی روشنی میں جو اللہ رب العزت نے نہ صرف انسان کو بلکہ جنوں کے بارے میں بھی کہا ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، ہم نے انسان اور جنات دونوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ یہی ایک مقصد ہے۔ عبادت کیا ہے؟ اگر یہ ہمارا مقصد زندگی ٹھہرا، اگر یہ ہمارا مقصد وجود ٹھہرا اور اسی ہدف کے لیے، اسی مقصد کے لیے ہم اس روئے زمین پر بھیجے گئے ہیں کہ ہم اللہ رب العزت کی عبادت کریں، تو ہمارے سامنے اس کا مفہوم، اس کا کنسیپٹ اور اس کے تقاضے بالکل واضح ہونے چاہیے۔ برادران ملت، عبادت کا یہ جو لفظ ہے، اسی سے ملتا جلتا ایک دوسرا لفظ ہے عربی میں جسے عبد کہا جاتا ہے۔ ہم میں سے بہت سارے احباب ایسے ہوں گے جن کا نام عبداللہ ہوگا۔ عبداللہ کیوں؟ اللہ کا بندہ، اللہ کا غلام۔ اللہ کا بندہ اور اللہ کا غلام کب ہوتا ہے؟ غلام کسے کہتے ہیں؟ ہمارے اس معاشرے میں غلامی کا تصور نہیں ہے، لیکن اس سے پہلے غلامی کا تصور پایا جاتا تھا۔ بڑے بڑے لوگوں کے کچھ غلام ہوتے تھے، ہرکارے ہوتے تھے۔ اس کی جو پہلی شرط ہے وہ وفاداری ہے۔ وہ اپنے مالک کے تئیں وہ وفادار ہوتا ہے۔ اس کے تعلق کا جو اظہار ہوتا ہے، جو مالک کے ساتھ ہے، اس کو کسی شک و شبہ سے بالا تر ہوتا ہے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہوتا ہے۔ دوسری شرط، اس کے اندر اطاعت کا جذبہ ہو، فرما برداری کا جذبہ ہو، حکم بجا لانے کا جذبہ ہو۔ اگر کوئی غلام یا ہرکارہ یا نوکر اپنے مالک کے سامنے بہت احترام سے کھڑا ہو، ہاتھ باندھ کر کے کھڑا ہو، اور لیکن مالک اس سے جو مطالبات کرے کہ تمہیں اس کھیت کی جوتائی کرنی ہے، تمہیں یہ سامان وہاں پہنچانا ہے، وہ اس سے بظاہر انکار نہ کرے، لیکن وہ اپنے جاب کو جاری رکھے، اپنے احترام میں دونوں ہاتھ باندھ کر کے کھڑا رہے، تو اسے اچھا نوکر یا اچھا غلام نہیں کہا جاتا۔ تیسری جو شرط ہے، وہ شرط غلام بننے کے لیے یہ ہے کہ وہ اپنے مالک کی تعظیم کرے، اس کی عزت کرے، اس کو وقار دے، اس کے سامنے کوئی ایسی بات نہ کرے جو مالک کی توہین ہوتی ہو۔ یہی معاملہ بندے کا اپنے مالک کے ساتھ ہے، اللہ رب العزت کے ساتھ۔ اگر ہم اللہ رب العزت کی عبادت کے لیے پیدا کیے گئے ہیں، ہم نے اپنا نام عبداللہ رکھا ہے، ہم نے بحیثیت لڑکی اپنے آپ کو امت اللہ کی حیثیت سے پیش کیا، اللہ کی باندھی کی حیثیت سے، تو ہمارا رویہ یہی ہونا چاہیے۔ دیکھیے، عبادت کیا ہے؟ عبادت کا تصور آتے ہی ہمارے ذہنوں میں کچھ اذکار آ جاتے ہیں، کچھ ایسے اعمال آ جاتے ہیں جس کو ہم عبادت سے تعبیر کرتے ہیں۔
اگر ہم آپ سے پوچھیں کہ عبادت کیا ہے تو آپ بھی یہی کہیں گے. آپ میں اکثر لوگ یہ کہیں گے کہ ہاں ہم اللہ رب العزت کی عبادت تو کرتے ہیں, نماز پڑھتے ہیں, رمضان کا موسم آتا ہے, رمضان کا مبارک مہینہ آتا ہے تو روزے بھی رکھتے ہیں, زکوٰۃ بھی دیتے ہیں, اور اللہ رب العزت نے اگر ہمیں کچھ پیسے اور دولت سے نوازا ہے تو بیت اللہ کے لیے حج بھی کرتے ہیں. یہ سب عبادت ہے, یہ ارکان ہیں دین کے, اس پر دین کی بنیاد کھڑی ہے, لیکن صرف عبادت یہ نہیں ہے. علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے عبادت کی جو تعریف کی ہے, بہت بڑے عالم ہیں, انہوں نے کہا کہ ہر وہ عمل جو اللہ رب العزت کی خوشی اور اس کی خوشنودی کے لیے کیا جائے تو وہ عبادت ہے. یعنی مسلمان کی پوری زندگی یہ عبادت سے تعبیر ہے. صرف نماز, روزہ, زکوٰۃ, حج ہی نہیں, بلکہ ہر کام, چاہے ہم اپنی زبان سے کہیں, چاہے ہم اپنے اعضاء اور اپنے جسم کے ہاتھ پیر سے اس کو انجام دیں, چاہے ہم اپنے دل اور دماغ سے اس کو انجام دیں, ہر وہ کام جو اللہ رب العزت کی مرضی, اس کی خوشنودی اور اس کو خوش رکھنے کے لیے کیا جائے اس کو عبادت کہا جاتا ہے. وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ. اللہ رب العزت نے فرمایا اپنے رب کی عبادت کرو یہاں تک کہ تمہیں موت آ جائے, یقین آ جائے. یقینی چیز تو موت ہی ہے نا, یقینی چیز صرف قیامت ہے, موت ہے جہاں پہ زندگی کا رشتہ ختم ہوتا ہے. تو ہمیں وہ زندگی پیدائش سے لے کر کے اللہ رب العزت کے حضور تک پہنچنے تک جو بھی اعمال ہم کریں, جو بھی کام کریں, وہ عبادت ہے. دیکھیے ہم لوگ اپنی نمازوں میں بھی پڑھتے ہیں, کیا پڑھتے ہیں؟ التحیات. التحیات للہ والصلوات والطیبات. ہماری عبادتیں, ہمارے طریقے اور عبادت کے طریقے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں سلام و تسلیم بھی پیش کرنا, رحمت کی دعائیں کرنا, اچھے کام کرنا, یہ سب عبادت ہے. اللہ رب العزت نے فرمایا قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. کہہ دو میری نماز, میرے تمام مراسم عبودیت, میرا مرنا اور میرا جینا, یہ سب اللہ رب العزت کے لیے. یہ کیفیت اگر پائی جاتی ہے کہ ہمارا مرنا اور ہمارا جینا, تو یہ عبادت ہے. عبادت کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے, اور وہ اس حدیث کی روشنی میں کچھ مثالیں آپ کے سامنے رکھوں گا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ. 7 طرح کے لوگوں کو اللہ رب العزت عرش کے سائے میں جگہ دیں گے جس دن اس سائے کے علاوہ اور کوئی سایہ نہ ہوگا. وہ کون سا دن؟ قیامت کا دن. وہ کون سا دن؟ حشر کا دن. ابھی